الحمد لله الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزت مآب مکرم محترم مواہد ذی وقار صاحب بصیرت اور مفکر اور تفکر کرنے والے خوبصورت اور پاکیزہ ایمانی اور عملی جذبات رکھنے والے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالی اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق اور فضل سے ہم سب ساتھیوں کے لیے، سب مواحدوں کے لیے، سب مومنین کے لیے یہ سعادت مندی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ملا دیا اور جن دوستوں کے توسط سے یہ ملنا نصیب ہوتا ہے یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔
شومیے قسمت، ٹائم 40 منٹ تھا، اب ٹائم کم ہو گیا ہے، مضمون سمجھ نہیں آتا کیا بیان کیا جائے۔ بہرکیف کوشش کروں گا جو مضمون دیا گیا ہے اس کو چند لمحوں میں سمیٹ دوں۔ عزیزان گرامی، انسان کی جو تخلیق ہے، انسان کی جو پیدائش ہے، اس کا مرکز، اس کا محور صرف اپنے مالک کی پہچان ہی ہے۔ جس بندے کو اپنے رب کی، مالک کی پہچان نہیں، وہ نہ اللہ کے حکم کو پہچان سکتا ہے، نہ اپنے خود کو پہچان سکتا ہے، نہ کسی اور چیز کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، ہمیشہ اپنا تعارف کرانے کے لیے، اپنی پہچان کرانے کے لیے، اپنی ربوبیت کو منوانے کے لیے بہت سی قوموں پر عذاب کی شکل میں، معجزات کی شکل میں اور مختلف انداز میں انبیاء کے ذریعے پیغامات بھیجے ہیں، وعید بھی بھیجی ہے اور سعید بھی بھیجی ہے۔ پھر بھی انسان ابھی تک اپنے مالک کو پہچان کرنے سے قاصر ہے۔ جو مالک کی پہچان کرنے سے قاصر ہے، اس کا مطلب ہے اس کی کتاب کو ماننے سے بھی قاصر ہے۔ انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کی اسوہ کو ماننے سے بھی قاصر ہے۔ اس کا مطلب ہے اس نے رب کو نہیں پہچانا۔ تو اس لیے نے وقت کی معقول قلت کے سبب میں دو مثالیں پیش کروں گا، لیکن پہلے اللہ نے پابند کیا ہے اپنے بندوں کو کہ میرا تعارف کرنے والے میرے انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کے پاس آئیں ہیں، اور آپ ان کی بات کو سننا، ان کی بات کو ماننا، یہ میرا تعارف ہے۔ آج اگر انسان اس دنیا میں ذلیل ہے، رسوا ہے، پریشان ہے، دنیا کی مستی میں مست ہے، اگر وہ برباد ہے تو اس کا اپنے رب کا تعارف نہیں ہے۔ دعویٰ کرنے میں ہر انسان دعویٰ کرتا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے وہ اس تعارف سے عاری ہے۔ تو اللہ نے ایک قانون دیا ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل یا بنی آدم، اے بنی آدم، رسول ما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم
اے بنی آدم، اے نسل انسانی، میری رحمت تمہارے اوپر رم جم کر رہی ہے میرے بندو۔ ہمارا یہ قانون رہا ہے کہ بنی آدم ہم ہمیشہ تمہیں یہ نصیحت کرتے رہے، ہمیشہ تمہیں ڈراتے رہے میرے پیغمبر۔ جب میرے پیغمبر میرا تعارف کرانے کے لیے تمہارے پاس میری آیات لے کر آئے میرے بندو، تم کیا کرو؟ رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ میری ان پیغمبروں کی باتوں پر لبیک کہا کرو، کیوں میرا تعارف کرا رہے ہیں؟ یہ لوگ میرا تعارف نہیں جانتے میرے پیغمبر۔ جا کر لوگوں کو میرے پیغمبروں تعارفوا الی اللہ۔ کیسے لوگ ہیں یہ لوگ؟ میں رب تو ان کے آنکھوں سے اوجھل ضرور ہوں میرے بندوں سے، مگر میں اپنے قدروں سے اوجھل نہیں ہوں۔ میں ہر دم، ہر وقت، ہر لمحے، ہر نشانی سے حاضر ناظر ہوں، یکتا ہوں، رب جلال ہوں، مگر یہ لوگ مجھے جانتے نہیں میرے پیغمبر۔ آپ کیا کریں؟ یقصون علیکم آیاتی، جائے میرا ذکر بھی جاری کرے، میرے آیات سنائے، میرا تعارف کرائے تمہارا رب کون ہے، تمہارے جاننے والا کون، تمہارے آنسو پوجنے والا کون۔ افسوس کی بات ہے، یقصون علیکم آیاتی، بڑی پرطباق انداز سے، بڑے یقین کے ساتھ، بڑے دھمک انداز کے ساتھ میرے پیغمبر آپ جا کے ان کو میری باتیں جب آ کے بتایا کریں۔ مومنو، آپ کیا کریں؟ ان پر ایمان لایا کرو، تسلیم کر لی کرو میری بات کو، تمہارا رب کون ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھانچ رہے ہوتے ہیں، انہیں یقین نہیں ہے کہ یہ آیات کیا کہتی ہیں۔ فَمَنِ اتَّقَى، خوف کرو، تتر بتر مت ہو جاؤ۔ جب بات قرآن کی وضاحت میں آ جائے اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، میرے پیغمبر کی بات کو مان لو بندو۔ اس کا مطلب ہے جو میری پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا میرے رب کا تعارف اس کے پاس نہیں ہے۔ اب کیا کرو؟ جو شخص فَمَنِ اتَّقَى، ہائے ہائے، مومن بننا آسان بات نہیں۔ فَمَنِ اتَّقَى، جو میری بات کو مان لے، میرے تعارف کو پہچان لے، تو میرے فاصلہ فلا خوف، فاصلہ فلا خوف ولا هم يحزنون۔ وہ ڈرے بھی صحیح، اللہ سے ڈرتا بھی رہے، اپنے عقائد و عمل کی اصلاح بھی کرے، ساتھ ساتھ اعلان برات بھی کرے۔ جو اعلان برات نہیں کر سکتا، جو اللہ کے حکم کو مانتا بھی ہے پھر
میرے اندر غلب کر کے تکیہ کر کے، اس کا مطلب ہے میرا تعارف ماننے کو وہ تیار نہیں۔ اٹنٹو کا کے مخلص ہو کے، خالص ہو کے، چاند کی طرح سورج کی طرح بلند ہو کر اپنے عقائد کو خلوص کے ساتھ، اپنے مالک کی سچائی کے ساتھ آ کے اپنے ایمان کو واضح بھی کرو اور اعلان برات بھی کرو۔ پھر کیا کرو؟ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ، جس نے اصلاح کی فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بچے گا وہی جس کا مالک کا تعارف ہے، مالک کی بات کو ماننے کو تیار ہے۔ دعویٰ نہیں چاہیے رب کریم کو، رب کریم کو جسم چاہیے، رب کریم کو قربانی چاہیے، رب کریم کو وہ بات چاہیے جو رب چاہتا ہے۔ میرے مومن ساتھیوں، قرآن تو بار بار کہتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہی لوگ ہیں جو میرے لوگ، میرے تعارف کرنے والے، مجھے پہچاننے والے لوگ، مجھے جاننے والے لوگ، ان کا یہ حال ہے۔ کبھی جب یہ جان لیتے ہیں تو اصلاح ڈر جاتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں آج تک ہم نے تجھے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں میرے رب کریم۔ ہائے ہائے، الذین یخشون ربهم بالغیب، جو مومن ہوتے ہیں رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ اپنے رب کو دیکھا بھی نہیں پھر بھی اپنی نالائکیوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے زندگی کی ایسی میل کچیل عقیدے کے اندر، عمل کے اندر، نالائکی کے اندر، غفلت کے اندر ایسا پانی نہ چڑھ جائے اللہ کہیں تیری ناراضگی ہمارے اوپر نہ آئے۔ جو اللہ ناراض ہوا تو بچہ کیا اللہ کے بندے، اللہ فرما رہے ہیں بندے میرا تعارف دل میں مضبوط رکھ۔ اگر تیرا تعارف مضبوط نہ ہوا تو تب تو بربادی کی طرف چلا گیا۔ یہ وہ بربادی ہے جو ہمیشہ کی بربادی ہے، جو کبھی واپس آنا نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جن لوگوں نے تعارف کیا رب کریم کا، 10 منٹ پہ مثال مکمل کر کے بیان مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت یونس علیہ نبینا، قرآن تو بڑی مثالیں دیتا ہے، بڑی مثالیں دیتا ہے سمجھانے کے لیے، اعجاز کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندے، میرے محترم، میرے مکرم، میرے قابل احترام، اللہ اپنی الوہیت میں، اپنی کتاب میں کسی طرح کی ملاوٹ کو قطعاً پسند نہیں فرماتے، قطعاً پسند نہیں فرماتے۔ تو حضرت یونس علیہ نبینا اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جب انسان کا اپنے رب سے تعارف ہوتا ہے پھر اس کو اپنی غلطیوں پر انسان اپنے رب کو منا بھی لیتا ہے۔ انسان توبہ کیوں کرتا ہے؟ توبہ اس لیے کرتا ہے جو ذات معاف بھی کرتا ہے وہ پکڑ بھی سکتا ہے، اس لیے توبہ کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے
دیکھیں کبھی اپنے نفس کا محاسبہ کریں، غور کریں، کیا زندگی بچی ہے ہماری؟ غور کریں ذرا، ساری زندگی ہم نے کیسے گزاری؟ تو اس لیے جو پکڑ سکتا ہے، جو معاف کر سکتا ہے، وہ پکڑ بھی سکتا ہے، اس لیے اس نے معافی رکھی ہے۔ یعنی سارا خوف ہے اس کو، ایسی ذات ہے کہ ایک دن ہے ایسا، یوم قیامت ہے، یوم جزا ہے، جس کی پیشی بھگتنی، ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمائی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ بڑے تنگ کر رہے ہیں، توحید بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آج ابھی کچھ لمحہ پہلے ایک بزرگ فرما رہے تھے، بڑا دکھ ہوتا ہے، لوگوں نے بڑا اللہ کی کتاب سے ظلم کیا ہے۔ حقیقت ایسے اللہ کی کتاب سے مولوی نے ظلم کیا ہے، لوگوں نے ظلم کیا ہے، تو ارمان لگتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، آنسو بہتے ہیں، یہ لوگ تو سوچتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ اے میرے پیغمبر، ہم آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تسلی دے رہے ہیں کہ اس مچھلی والے پیغمبر کی طرح نہ ہو جانا، میرے پیغمبر بے صبری نہ کرنا، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم۔ حضرت یونس علیہ نبینا نے کیا کیا تھا؟ اللہ کا قانون ہے، جب نبی کریم، جب پیغمبر کسی قوم پر مسلط ہوتے ہیں، کسی قوم پر سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں، جب کسی قوم پر رحمت بن کر آتے ہیں انبیاء کرام، اللہ کے حکم کے بغیر نبی کریم انبیاء کرام اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاتے، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ مگر حضرت یونس علیہ نبینا نے اللہ کے حکم کا انتظار نہ کرتے ہوئے مایوس ہو کر اس قوم سے ناراضگی کا اظہار کر کے چل پڑے، تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ خیال کرنا کہ یہ لوگ ایسا نہ ہوں، آپ کو تنگ بھی کریں، پریشان بھی کریں، میرے پیغمبر صبر کرنا، اس مچھلی والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہونا۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اذ نادا ہوا مذکور ہوا مکظوم، بہت بڑا درد بھری تکلیف کے اندر جب وہ چلے گئے تو پکارنے لگے، نادا، تعارف ہو رہا ہے، جو تعارف نہ ہو تک بھی نہ پکارتے، نادا وہو مکظوم۔ وہ بڑی دار انداز کے اندر، بڑی پریشانی کے اندر، بڑے مشکل حال کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کو پکار کی، اللہ کو ندا کی۔ کیوں ندا کی؟ جو تعارف موجود تھا اللہ تعالیٰ کا،
پہچان موجود تھی اپنے رب کریم دی. تو اللہ کریم نے فرمایا لولا ان تدارکہ نعمت من ربی لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی حضرت یونس علیہ نبی نا پر، ان کی حالت ابتر ہو جاتی، وہ چل میدان میں ہو جاتے. اللہ آگے کیا فرمایا؟ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ بندوں میں سے کیا، نیکوکاروں میں سے کیا. اللہ فرما رہے ہیں جب اگر، بڑی عجیب بات ہے، اگر میرے پیغمبر یونس علیہ نبی نا کا تعارف نہ ہوتا، میری پہچان نہ کرتے، مجھے نہ پکارتے، تو قیامت تک لا لبث فی بطنہ دن قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں الی یوم یبعثون مچھلی کے پیٹ میں رہتے. جو تعارف پیدا کرو اللہ کے بندے اپنے رب سے، ہر مشکل گھڑی کے اندر، ہر پریشانی کے اندر، ہر حالات کے اندر، ہر معاملات کے اندر اپنے رب کی پہچان پیدا کرو. جب تک رب کی پہچان پیدا نہیں کر سکو گے، خواہ جتنا مواعظ ہونے کے انسان دعوے کرتا رہے، کبھی اپنی پٹڑی پہ اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکے گا، کبھی سکون نہیں پا سکے گا، ہر وقت ٹینشن کے بوجھ لیے ہوئے پریشانی کے حال میں زندگی گزارتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے اپنے رب کا تعارف پیدا کرو. سب معاملے رب کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے بندے، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے ساتھ. تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنے رب کا تعارف پیدا کیا تو کیا دعا مانگنے لگے؟ اللہ اکبر. ٹائم 2 منٹ غلباً رہ گئے ہیں تو دعا مانگنے لگے. لا الہ الا انت سبحانک اللہ. ظلمات، پیچھے آیت بڑھ گئی، فی ظلمات. کون ہے اس مشکل گھڑی میں، مچھلی کے پیڑ کے اندر، فی ظلمات نادا ربہ. سوچا کبھی اندھیرے کے اندر کسی کو پتہ ہی نہیں، سمندر کے اندر اللہ کی ذات کو پتہ ہے، یا اللہ کی، یا حضرت یونس صاحب خود کو پتہ ہے. اگر اللہ فرمانا اگر مجھے نہ پکارتے، میرا تعارف نہ ہوتا، مجھے نہ پکارتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو اللہ نے کیا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک. اللہ یہ ساری کمزوریاں میریاں ہیں، میرا اللہ تو کمزوریوں سے بھر رہا ہے. انت سبحانک، انت سبحانک. اے منہ سے سبحان بولنے والے ذرا حقیقت کو پہچان. جب تیرے دل میں سبحان کی رٹ ہے تو عقیدے کیوں نہیں بدلتا؟ تیری حقیقت پہچان کیوں نہیں آتی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ میں ہی نالائق ہوں،
اللہ میرا قصور ہے، اللہ میں نے غلطی کی ہے، اللہ مجھے معاف کر۔ اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی میرا مالک ہم تجھے کیسے پہچان سکتے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کا تعارف پیدا کرو اس کتاب اللہ سے۔ ایسے کتاب کو صبح شام پڑھا کرو، یہ پیغمبروں کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اس کو ترجمے سے پڑھا کرو۔ اگر زندگی کی بھی شام ہو جائے تب بھی اس کو لگا کے اس کو سمجھا کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔